السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ کیا بچوں کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ہم کہیں گے کہ بچوں کو سزا دینے کے سلسلے میں کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے 6 مراحل ہیں، ان مراحل کو پار کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، سزا دینے سے پہلے ہمارے کاموں اور ہمارے باتوں میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے صرف پہلے ہماری نقل کرتے ہیں، وہ بھیڑ چال چلتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے پر جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید کر رہے ہیں اس کی ان کو اہمیت سمجھائی جائے، اس کام کی اہمیت کے بارے میں واضح طور پر ان کو سمجھایا جائے۔ تیسرے مرحلے پر ہم پر ضروری ہے کہ ہم بچوں کو وقت دیں، ان کے مسائل سنیں، ان سے باتیں کریں۔ جب ہم اپنا زیادہ وقت ان کو دیں گے تو ان سے غلطیاں کم ہوں گی۔ بچوں میں غلطیاں وہیں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کا ساتھ ان کے نہیں ہوتا ہے۔ جب ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، وقت نہیں دے پاتے ہیں، تو ہی بچوں میں غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ کا وقت بیشتر اوقات اگر ماں باپ ان کے ساتھ رہیں تو ان سے غلطیاں کم سے کم تر ہوتی جاتی ہیں۔ چوتھے مرحلے پر بچوں کو کچھ آفرز دیں، ان کو ترغیب دلائیں اور ان سے کہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ پرائز ملے گا۔ کبھی ان کو ترغیب بھی دینا ہوگا۔ پانچویں مرحلے پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہوگا کہ فلاں کام کیا تم نے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے ناراض ہیں، ہم آپ پر غصہ ہیں اور ہم کو غصہ آ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان سے کریں۔ چھٹے مرحلے پر یہ ساری چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو سزا کا مرحلہ آتا ہے، لیکن سزا بھی اعتدال سے دیں۔ ایسی سزا ہرگز نہ دیں کہ اس سے نشان پڑ جائیں، ایسے نہ ماریں کہ ان کے اندر ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے، یا ان کے حوصلے پست ہو جائیں، یا ان میں نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ ایسے کبھی نہ کریں۔ جب ماریں تو اس کا غصہ دیر تک اپنے چہرے پر باقی نہ رہنے دیں، فوراً اپنے چہرے کے غصے کو ختم کر دیں، مسکرانا شروع کر دیں۔ جب بھی سزا دیں تو وجہ ضرور بتائیں، ریزن ضرور بتائیں، اور یہ واضح کریں کہ سزا کیوں ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ بتائیں کہ سزا پانے والے بچے اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ سامعین، بار بار بھی سزا نہ دیں، کیونکہ سزا بار بار دینے سے بھی بچوں میں کم ہمتی پیدا ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ جب بچے بار بار سزا پاتے ہیں تو ان کی ذہنی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، وہ ذہنی کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ نیا کام کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد بدلے کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے۔ حتی الامکان محبت سے ہی سارے کام انجام دیں۔ لاڑ و پیار ایسا ہرگز نہ ہو کہ ان کو بگاڑ دے۔ لاڑ و پیار ایسا نہ ہو کہ بچے یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہماری امی یا ہمارے ابو ہم کو کچھ نہیں بولیں گے، یہ سمجھ ان کے اندر نہ آئے، یا کوئی سزا نہیں دیں گے، اس طرح کی ذہنیت نہ بننے پائے۔ بچوں میں یہ بات ذہن نشین کرائیں کہ اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ضرور ان کی تعریف کی جائے گی، اور اگر ہو سکے تو ان کو انعام بھی ضرور ملے گا، اور اگر وہ غلط کرتے ہیں تو پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک آپشن بچوں کے ذہنوں میں ضرور رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے ننھے منھے بچوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔